السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صلوات الله اللہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سبع مثانی کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس انداز سے کرنا پڑے گا کہ سبع کہتے ہیں عربی میں 7، سبع مثانی یعنی وہ 7 جن کو دہرایا ہے، یا یوں کہیں کہ 2 مرتبہ 7۔ تو خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ 7 جن کو دہرایا گیا اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ اگر آپ یوں بھی ترجمہ کر لیں تو غلط نہ ہوگا۔ تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 14 اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ صلوات محمد
سب مسانی کسے کہتے ہیں؟ اچھا تو ہمارے یہاں تفسیر بالرائے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل حق سوائے معصومین کے کسی اور کو، کیونکہ خود اللہ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا کہ تعویل کا علم یا تو اللہ کو ہے یا ان کو ہے جو راسخون فی العلم، تو راسخون فی العلم صرف اور صرف معصومین کی ذوات مقدسہ ہے۔ لہذا ہمارے اگر کوئی تفسیر لکھتا بھی ہے تو وہ تفسیر اس کی رائے یا اس کی عقل کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ جب قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے لیے اقوال معصومین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر بغیر اقوال معصومین کا سہارا لیے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے تو وہ تفسیر ہمارے یہاں باطل سمجھی جاتی ہے، صحیح نہیں سمجھی۔ تو قرآن کے ہر آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم کو ائمہ تحریر کی طرف یا معصومین کی طرف رخ کرنا اور ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ سبع مثانی کیا ہے، یعنی وہ قوم سے ساتھ ہیں جو دہرایا گیا اور ان کو عطا کیا گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ کہف ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ چونکہ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے اسے سبع مثانی کہا گیا ہے۔ صلوات اور اس میں بہت سے رموز پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آپ کے سامنے اس کروں گا۔ آج پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے، لہذا آج بہت ہی اختصار کے ساتھ اور صرف تمہید کے طور پر چند باتیں کرنا ہے، کل سے انشاءاللہ مفصل گفتگو آپ کے ساتھ۔ لیکن تو پیغمبر نے فرمایا کہ سورہ حمد ہے 7 آیتیں ہیں اور ان کو پیغمبر کے اوپر 2 مرتبہ نازل فرمایا گیا، لہذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر تفسیر کے امام کہتے ہیں، یعنی ہمارے ابیات میں ابن کثیر کو تفسیر کا امام کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاموشی کو توڑنا چاہتے ہو تو میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہاں امام ہونے کے لیے ابن کثیر ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد تفسیر کے امام کہا جاتا ہے۔ تو ابن کثیر نے سبع مثانی کے سلسلے میں بہت سی باتیں تحریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ سورہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھا مکے میں نازل ہوا اور آدھا مدینے میں نازل ہوا۔ یہ یوں کہا جائے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ کیونکہ پیغمبر پر نازل ہوا اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی بات وہ جانے، کسی شخص نے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صاحب نے یہ پوچھا کہ مولا سورہ حمد کو سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ سورہ حمد کو سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ پیغمبر پر 2 مرتبہ نازل ہوا اور اسی لیے جب تک نماز میں اس کو 2 مرتبہ نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد، ایک مرتبہ اگر پڑھا جائے تو کافی نہیں ہے، بلکہ ہر نماز میں کم سے کم سورہ حمد کا 2 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ حضرات بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ اب کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، میرا نہیں ہے، لیکن نکتہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھو اور دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد پڑھو۔ تو پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھا تو 7 آیتیں ہو گئی، دوسری رکعت میں پھر پڑھا تو 14 آیتیں ہو گئی۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب
صامت کے 14 کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور ناطق کے 14 کے بغیر ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ الحمدللہ آپ جیسی مجلس سننے کے عادی ہیں ویسے ہی مجلس اب پڑھنے کے عادی ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مزاج دیکھ کے ہم مجلس پڑھیں، تو جو ہمارا مزاج ہے اسی کے مطابق مجلس پڑھتے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں ہم عرض کریں گے۔ لیکن آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ پڑھو، پہلی رکعت میں بھی پڑھو اور دوسری رکعت میں بھی پڑھو۔ اب تو اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ بھائی آپ کو قرآن کے 114 سوروں میں یہ ایک ہی سورہ کیوں نظر آتا ہے جس کی تلاوت آپ سورہ حم میں کرتے ہیں؟ فجر کی نماز ہو تو سورہ حم، ظہر کی نماز ہو تو سورہ حم، عصر کی نماز ہو تو سورہ حم، مغرب کی نماز ہو تو سورہ حم، عشاء کی نماز ہو تو سورہ حم، ہر نماز میں آپ سورہ حم کی تلاوت کرتے ہیں، سوائے نماز میت کے یعنی نماز جنازہ کے کوئی نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس پر سورہ حم کی تلاوت نہ کی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن کے 113 سوروں کے مخالف ہیں، آپ کو صرف یہی سورہ نظر آتا ہے، کوئی اور سورہ نظر نہیں آتا، تو جواب دیا جائے گا کہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم بقیہ قرآن کے مخالف ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ نماز میں سورہ حم پڑھو، تو ہم نماز میں سورہ حم پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ رسول نے نمازیوں کو بتایا کہ نماز میں سورہ حم پڑھو، تو سارے نمازی نماز میں سورہ حم پڑھتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے کہ نمازیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز میں کیا پڑھیں؟ کہا سورہ حم پڑھو، سب سورہ حم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ذاکرین نے بھی پوچھا کہ مجلس میں کیا پڑھیں؟ نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی جبر ابی طالب، صلوات پڑھیں محمد و آل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ سبب بھی وہی ہے جو نماز میں سورہ حم پڑھنے کا سبب ہے، وہی مجلس میں ذکر علی کا سبب ہے۔ کیونکہ نماز میں سورہ حم کیوں پڑھوایا گیا؟ کہ اس لیے پڑھوایا گیا کہ اگر سورہ حم کے علاوہ تم کوئی اور سورہ پڑھتے، اگر سورہ بقرہ پڑھتے تو سورہ آل عمران چھوٹ جاتا، سورہ آل عمران پڑھتے تو سورہ اعراف چھوٹ جاتا، سورہ اعراف پڑھتے تو سورہ انفال چھوٹ جاتا، سورہ انفال پڑھتے تو سورہ برات چھوٹ جاتا، سورہ برات پڑھتے تو سورہ رحمان چھوٹ جاتا، سورہ رحمان پڑھتے تو سورہ دہر چھوٹ جاتا، سورہ دہر پڑھتے تو سورہ عنکبوت چھوٹ جاتا، سورہ عنکبوت پڑھتے تو سورہ روم چھوٹ جاتا، سورہ روم پڑھتے تو سورہ دخان چھوٹ جاتا۔ یعنی ایک سورہ پڑھتے اور 113 سورہ چھوٹ جاتے، لہذا کا ایسا سورہ پڑھو جس میں سارا قرآن سمٹ گیا۔ ایسا سورہ پڑھو، ابھی آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی کہ ایسا سورہ پڑھو جس میں سارا قرآن سمٹ گیا جائے۔ تو نمازیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز میں ایسا سورہ پڑھو جس میں سارا قرآن سمٹ گیا جائے۔ ذاکرین کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا ذکر کرو جس میں سارا اسلام سمٹ گیا۔ سارا اسلام سمٹ کے آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ کدھر دیکھے؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ لیکن یہاں بہت سمجھدار بندہ ماشاءاللہ سامنے بیٹھتا ہے، نوک پلک کو سمجھنے والا۔ ایک بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ نے محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ لیکن انسان کی خصوصیات میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ سمجھ میں؟ ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے سیرت۔ اگر صورت اچھی ہے تو اسے لوگ خوبصورت کہتے ہیں، اور اگر سیرت اچھی ہے تو اسے لوگ نیک سیرت کہتے ہیں، اور اسے خوبصورت کہتے ہیں، اسے نیک سیرت کہتے ہیں۔ بعض چیزوں کا تعلق ہوتا ہے صورت سے اور کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے سیرت سے۔ آنکھوں کا بڑا ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے، کسی کی ناک کا سڈول ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے، سمجھ رہے ہیں؟ کانوں کا نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے، اور دہانے کا چھوٹا ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے۔ ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے صورت
داخل ہے، اخلاق یہ سیرت میں داخل ہے، حیبت یہ سیرت میں داخل ہے، اور کر رہے ہیں آپ نہیں غور کر رہے ہیں، کردار یہ سیرت میں داخل ہے، اخلاق یہ سیرت میں داخل ہے۔ عزیزوں اگر کسی شخص کی صورت بہت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی صورت بہت اچھی ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہے تو سماج میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب صورت تو بہت اچھی ہے مگر ذرا آپ سیرت دیکھیے، ہم سے پیسے لے کے آج تک واپس نہیں کیے، اپنے بھائی کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہیں، اپنے باپ کو پوچھتے نہیں، اپنی ماں سے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت اچھی ہے مگر سیرت اچھی نہیں ہے تو ہر آدمی برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی صورت اچھی نہ بھی ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو کسی نے اگر برائی بھی کی، انہوں نے کہا آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے کیسا، تو ہر آدمی کہتا ہے آپ چہرہ نہ دیکھو اس کی سیرت دیکھو کیسا نیک آدمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا اس کی سیرت دیکھو کیسا نیک آدمی ہے، معاملات میں کتنا اچھا ہے، اخلاقیات میں کتنا اچھا ہے، کردار میں کتنا اچھا ہے۔ یعنی اگر صورت اچھی ہو اور سیرت اچھی نہ ہو تو کوئی اس کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر صورت اچھی نہ بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، لیکن سیرت اچھی ہو تو جناب بلال کی قسم اچھی ہے۔ اب آپ ہم سے سنیے کہ علم آدم کی صورت میں نہیں تھا، آدم کی سیرت میں تھا۔ علم جو ہے وہ آدم کی صورت میں نہیں تھا، آدم کی سیرت میں تھا۔ تقویٰ جناب نوح کی صورت میں نہیں تھا، نوح کی سیرت میں تھا۔ خلت ابراہیم کی صورت میں نہیں تھی بلکہ سیرت میں تھی۔ لیکن یہ اتنی محنت میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی ہے، حیبت موسیٰ کی سیرت میں نہیں تھی، صورت میں تھی۔ زہد عیسیٰ کی صورت میں نہیں تھا، سیرت میں تھا۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی حیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اب سمجھ میں آیا، لیکن خدا کے لیے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا کہ جو انبیاء کی سیرت میں ہوتا ہے وہ علی کی صورت میں نماز میں جب تک سورہ حمد کی تلاوت کی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک سورہ حمد کی تلاوت نماز میں نہ کی جائے، وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ کم سے کم سورہ حمد کی تلاوت کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان اجماع کر لیں کہ آج سے نماز میں سورہ حمد نہیں پڑھیں گے تو کیا نماز سے سورہ حمد کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ کا اجماع کرنے والوں کی نماز باطل ہو جائے گی، مگر نماز سے سورہ حمد کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے پڑوس میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور انہوں نے نیت کی اور تکبیر کہی اور تکبیر کے بعد سورہ قدر کی تلاوت شروع کر دی۔ ہم نے ان سے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی تب تک اس میں سورہ حمد کی تلاوت کر دی جائے، آپ پہلے سورہ حمد پڑھیے بعد میں سورہ قدر پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا صاحب دیکھیے آپ کا مسئلہ اور ہے ہمارا مسئلہ اور ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا آپ اللہ کا حکم سمجھ کے رسول کا حکم سمجھ کے سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، آپ کی نبی نماز درست ہے لیکن ہمارے لیے مسئلہ الگ ہے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہ ہمارے ابا مرتبہ وصیت کر گئے تھے کہ نماز میں سورہ حمد نہ پڑھنا، یہ سورہ نماز میں پڑھنا، تو کیا ان کے ابا کی وصیت کی وجہ سے نماز سے سورہ حمد الگ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اشارے کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہنا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا چند پڑھے لکھے لوگ بیٹھ جائیں مشورہ کر لیں کہ بھائی 1400 سال سے سب سورہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب کوئی دوسرا سورہ پڑھا جائے، آج سے کیا ہو گیا کہ سارے مسلمان یہ سورہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ سورہ پڑھیں گے؟ میں کہا نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ اس لیے کہ سورہ حمد کا انتخاب اللہ نے کیا، اعلان رسول نے کیا۔
اجماع اس کو نماز سے الگ کر سکتا ہے؟ نہ کسی کی وصیت اس کو سورہ حمد کو نماز سے الگ کر سکتی ہے، اور نہ علماء کا شورا سورہ حمد کو نماز سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ تو بھائی جب مسلمانوں کا اجماع یا کسی کی وصیت یا چند لوگوں کی مجلس شورا مسند عبادت سے سورہ حمد کو نہیں ہٹا سکتی، اس لیے کہ اس کا انتخاب اللہ نے کیا، اعلان رسول نے کیا، تو اب قدیر کے میدان میں بھی انتخاب اللہ نے کیا، اعلان رسول نے کیا۔ صلوات اللہ علیہ جو خارجی دشمن ہے ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اور جو داخلی ہیں ان سے بھی جنگ کرنا پڑتی ہے۔ ایک صلوات محمد اور سمجھے گا یہ بات، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہاں کولکاتہ کے کسی عالم سے لے کر ایران اور عراق بیٹھے ہوئے مراجع کرام تک کسی سے بھی جا کے آپ یہ فتویٰ پوچھیں، یہ سوال کرے کہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا واجب ہے، پوچھے جا کسی کہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا واجب ہے؟ ابھی ہم نے مجلس سے پہلے کہا فاتحہ، آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو کیا وہ گناہگار ہوا؟ کہنے گے ایسا نہیں، گناہگار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم نے کہا تھا فاتحہ اگر پڑھ لیا تو آپ کو ثواب ہوا، اور اگر نہیں پڑھا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں مستحب۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی تاکید بہت ہے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں عرض کروں گا، لیکن سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے، ہر جگہ سے جواب ملے گا کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اب جب وہاں سے فتویٰ مل گیا کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تو آپ نے کہا جب واجب ہی نہیں ہے تو نماز بھی کیوں پڑھے؟ جب واجب نہیں ہے تو وہ نماز بھی کیوں پڑھے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ صاحب آپ یہ نہ پوچھئے کہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، بلکہ سوال یہ کیجئے کہ نماز پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اب جب سورہ حمد کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نبی نے فرما دیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر صلاۃ نہیں ہے، تو اب سورہ حمد کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، یعنی یوں تو پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر سورہ حمد کی تلاوت نماز کا جز بن جائے تو اس کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا، میں کہاں لے آیا آپ کو؟ ارے بھائی یہی مسئلہ کہاں ہے کہ کسی سے یہ نہ پوچھئے کہ سوچ خانی کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، مرثیہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے، مجلس سننا واجب ہے یا مستحب ہے، علم اٹھانا واجب ہے یا مستحب ہے، سترہ نکالنا واجب ہے یا مستحب ہے، کما لگانا واجب ہے یا مستحب ہے، تنظیر نہیں کرنا واجب ہے یا مستحب ہے، تبرک بانٹنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ یہ فتوے نہ پوچھئے، بلکہ جس سے پوچھنا ہو اس سے یہ پوچھئے کہ حسین سے محبت کرنا واجب ہے۔ جب مستحب واجب ہے، مستحب۔ اب جب ہر جگہ سے جواب ملے کہ حسین سے محبت کرنا تو واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نماز واجب ہے، حالانکہ ویسے واجب نہیں ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن میں اس بات کر رہا ہوں جیسے نماز واجب ہے، امام حسین سے محبت کرنا واجب ہے، تو اب اگر سورہ حمد کی تلاوت نماز کا جز بن جائے تو نماز میں سورہ حمد کی تلاوت بھی واجب ہو جائے۔ یہی مسئلہ کہا ہے کہ الگ الگ نہ پوچھئے کہ رونے کے بارے میں کیا خیال ہے، علم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ارے بھائی عادت علی اگر حسین کی محبت کا جز بن جائے تو واجب ہو جائے۔ صلوات محمد صلوات محمد
سلسلے میں کچھ لوگ اور بھی پہچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اگر عزاداری واجب ہوتی تو یہ دنیا میں مختلف طریقے سے عزاداری کی ہوتی. کہیں بیٹھ کے ماتم ہوتا ہے, کہیں کھڑے ہو کے ماتم ہوتا ہے, کہیں زنجیر سے ماتم ہوتا ہے, کہیں تاما سے ماتم ہوتا ہے, کہیں تازیہ رکھا جاتا ہے, کہیں تازیہ نہیں رکھا جاتا, کہیں زلجھنا نکالا جاتا ہے, کہیں نہیں نکالا جاتا. تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اسلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ارے بھائی آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ساری دنیا کی مساجد کو دیکھیے, کیا سب ایک ہی طریقے کی بنی؟ کیا سمجھا ہے یہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا ساری مساجد ایک ہی طریقے کی بنی ہے؟ جہاں جائیے گا وہاں آپ کو مختلف قسم کی مسجد ملے گی. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں نا, تو یہاں مسجد کو پہچانتے ہیں, اس پہ گنبد ہے, مینار ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے. لیکن آپ جہاں جائیں, دوسرے ممالک میں جائیں, تو الگ الگ جگہوں پر مسجدوں کی الگ الگ شکلیں ہیں. یعنی جہاں جیسا طرز تعمیر ہے اس طریقے پر مسجد بنائی گئی ہے, لیکن ساری مسجدیں الگ الگ طریقے کی ہیں. تو کیا ان کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں, ان کا تعلق دین سے ہے. ہم نے کہا کیوں ہے؟ میں کہا بھائی ان کی شکل الگ الگ ہے, لیکن ہر مسجد میں اللہ اکبر تو ایک ہی ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ تو عزاداری کے طریقے الگ الگ ہیں, مگر شاہ حسین تو ایک ہی ہے. صلوات محمد حسینی کا نام تو لیا تھا, ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد حسین کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے. تو جہاں بھی امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے تو قضاء امام حسین, دیکھیے کلیتاً قضاء امام حسین علیہ السلام واجب ہے, لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ جو شریعت کے مسائل ہیں وہاں اللہ نے کیفیت پر تصرف فرمایا ہے. قضاء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے کیفیت پر تصرف نہیں فرمایا. کیفیت پر تصرف کا مطلب کیا ہے کہ نماز 2 رکعت ہے تو جیسے بتائی گئی ہے بالکل ویسے ہی پڑھنا. 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت نہیں ہو سکتی, 4 رکعت کی 3 رکعت نہیں ہو سکتی, 3 رکعت کی 4 رکعت نہیں ہو سکتی. رکوع 1 کرنا ہے, سجدے 2 کرنا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 بار رکوع کر لیں, 1 بار سجدہ کر لیں. سجدہ بعد میں کرنا ہے, رکوع پہلے کرنا ہے, تو پہلے رکوع کریں گے, بعد میں سجدہ کریں گے. کیونکہ عزاداری کا تعلق محبت سے ہے, اور محبت زیادہ قوانین کو برداشت نہیں کرتی. اپنے سننے کا لطفی حاصل نہیں کیا, وہ کیا حاصل کر کے آئے ہیں کہ محبت زیادہ قوانین کو برداشت نہیں کرتی. اس لیے جہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا, اپنے نبی کو یہ تو حکم دیا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ذکر سجدہ کرو. لیکن جب حسین پشت پہ آ گئے تو میرا تعداد نہیں بنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رسول سے کہہ رہا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین کی مرضی نہ ہو. غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے محبت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایسا کرو کہ حسین راضی ہو جائے, حسین راضی ہو جائے, حسین راضی ہو جائے. تو بس یہی مقصد قضاء امام حسین کا ہے کہ حسین راضی ہو جائے, بی بی سیدہ راضی ہو جائے, حسین کی ماں راضی ہو جائے. یہ جو لوگ مقاصد عزاداری تلاش کرنے لگتے ہیں, میں کیا بتاؤں. دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا نیت کرتے ہیں؟ بہت آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں نیت کیا کرتے ہیں. آپ نماز میں نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ, اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے تو نماز پڑھتے ہیں نا, یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے نماز پڑھنے میں؟ قربتاً الی اللہ. عزیزوں, یہ جو ایک شیعہ کی پہچان ہمارے 11ویں امام نے بتائی ہے, اس میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں, 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اب اگر آدمی 51 رکعت نماز روز پڑھے
تو اس کو کسی یوگا گرو کی شرم میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک صلوات پڑھ کر محمد ایک صلوات اور پڑھ کر محمد جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے 51 رکعت نماز جو ہے وہ آدمی کو یوں ہی فٹ رکھے گی. سمجھ رہے ہیں؟ 51 رکعت نماز جو ہے وہ یوں ہی انسان کو فٹ رکھے گی. یہ جو نماز ہے بڑی سائنٹیفک ہے نماز جو آپ پڑھتے ہیں. ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں, اس کے بعد جھکتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ رکوع کرتے ہیں یہ بھی انسان کو یہ ڈبل چن کی پرابلم سے نجات دے دیتا ہے. ایک صلوات پڑھا کر محمد وآلہ. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں بہرحال جس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ انسان کو صحت مند بھی رکھتی ہے, انسان کو فٹ بھی رکھتی ہے. اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں اور فجر کی نماز آپ کی قضا نہ ہو, انشاءاللہ کسی قضا نہیں ہوتی, لیکن اگر فجر کی نماز قضا نہ ہو اور آدمی جلدی اٹھ بیٹھے تو نماز کتنے اس کے کام ہو جاتے ہیں, کتنے کام ہو جاتے ہیں. دن بھر وہ لیزی نہیں رہتا, فٹ رہتا ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد مارننگ واک پہ چلا جائے تو بھی دن بھر اس کے لیے فٹنس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو تمام فیوز اور تمام برکات جو ہیں وہ نماز سے حاصل ہوتے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اور یہ نیت کرے کہ میں اپنی صحت کی درستگی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں, تو یہ نماز کہلائے گی؟ نماز کہلائے گی؟ اگر نہیں یہ نماز نہیں کہلائے گی. حالانکہ صحت درست ہوتی ہے اس سے, لیکن نماز پڑھی جائے گی تو قربۃ الی اللہ. آپ روزہ رکھتے ہیں نا, تو روزہ رکھنے سے اچھی خاصی 1 مہینے کی ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن باقی روزہ رکھا جائے, ہمیں تو لگتا ہے کہ رمضان میں لوگ اوور ایٹنگ کرنے لگتے ہیں. تو اگر جیسے بتایا گیا ویسے اگر روزہ رکھا جائے تو ڈائٹنگ ہو جاتی ہے. اگر آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو مختلف ممالک کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے کتنے طرح کے لوگ اس کو ملتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا رہن سہن کیا ہے, وہاں کا رہن سہن کیا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کے لوگ کیسے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایکسرسائز کی نیت سے نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں کہلائے. اگر کوئی شخص ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ روزہ نہیں کہلائے. اگر کوئی صاحب آؤٹنگ کی نیت سے حج کے لیے جائے تو وہ حج نہیں کہلائے. یعنی یہ سارے فائدے تو حاصل ہوتے ہیں, لیکن نماز پڑھنا ہے قربۃ الی اللہ, روزہ رکھنا ہے قربۃ الی اللہ, حج کرنا ہے قربۃ الی اللہ. ایسے ہی فرض ادا سے بھی تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن ازائے امام حسین کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کے نام کا پرسہ پیش کرنا. ایک صلوات پڑھ کر محمد وآلہ. اس کا مقصد ہے اس بی بی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. اب وہ پرسہ پیش کرنے میں جو فائدے حاصل ہو جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں, کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے, آج تک کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نماز اور ادا امام حسین علیہ السلام اس میں کیا ٹکراؤ. لوگ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین. میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ اتحاد بین المؤمنین. سب سے پہلے تو یہ ضروری, مومنین کے درمیان اتحاد. مجھے آپ بتائیے, یعنی سوچ سمجھ کے اس کے اوپر غور کر کے مجھے آپ بتائیں کہ اگر مومنین ہی کے درمیان یعنی ہمارے درمیان اگر اتحاد نہیں ہوگا تو دوسروں سے اتحاد کیسے کریں گے؟ جب اپنے درمیان اتحاد نہیں ہوگا تو اپنے درمیان جو مختلف قسم کے مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز اور ادا امام حسین علیہ السلام ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز میں اور امام حسین کی تداری میں آپس میں کوئی جنگ ہو رہی ہے, کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ نماز کی طرف ہو گئے اور کچھ لوگ ادا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہو گئے. یہ صرف غلط پروپیگنڈا ہے, یہ دوسروں کا پروپیگنڈا ہے کہ جو آپ کے درمیان داخل ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ میں آپ کو 10 آدمی ایسے لا کے دکھا دوں گا جو آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب سے ہم نے مجلسیں سننا شروع کی, جب مجلسوں میں جا کے بیٹھنے لگے, ہم نماز پڑھنے لگے. لیکن آپ دنیا میں ڈھونڈ کے ایک آدمی ایسا نہ لا پائیں گے تو یہ کہے کہ ہم تو پابندی سے نماز پڑھتے تھے, جب تک مجلس میں جانے لگے نماز پڑھنا چھوڑ دی. ایک صلوات پڑھ کر محمد وآلہ. تو ایسا یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے, لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اس کو. ورنہ یہ امام حسین علیہ السلام کے زداری یہ فرش ادا جو ہے یہ سفینہ نجات, یہاں لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب قسم کی فکر ہے
انہوں نے کہا بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ جیسے کسی نے کلینک کھولا اور بہت اچھا فرنیچر بھی لگایا اور باہر شیشے بھی لگائے اور سامنے اپنا نام بھی لکھا اور اس کے اوپر اپنی ڈگریاں بھی لکھی اور اس کے نیچے بورڈ لگا دیا اور پر لکھا کہ مریضوں کا اندر آنا منع ہے. ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھے ہیں, آپ کچھ غور کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اندر بیٹھے ہیں اور باہر لکھا ہوا ہے کہ مریضوں کا آنا منع. لوگ کہیں گے آپ عجیب احمد قسم کے آدمی ہیں, آپ کو خود ہی علاج کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جب آپ ڈاکٹر ہیں, ارے مریض نہیں آئیں گے آپ کے پاس اور کون آئے گا شفا حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ فرش ادا امام حسین ہے, اس میں ایسا کوئی بورڈ نہ لگائیے کہ بے نمازی ہو تو فرش ادا بناؤ اور روزہ نہیں رکھا ہے تو فرش ادا بناؤ اور عمل نہیں کیا ہے تو فرش ادا بناؤ. یہ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ ہے, یہ امام حسین کا سفینہ نجات ہے. یہاں بے عمل آتا ہے, باعمل کر کے جاتا ہے. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد آپ اگر معصومین کی زندگی میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کوئی آپ کو تضادی میں تو نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات تو یاد رہتی ہے کہ امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا, یہ بھی حق ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور اپنے بابا کو یاد کر کے بول رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھو بھائی, امام زین العابدین علیہ السلام وضو کر رہے ہیں, کہیں کہ نہیں وضو کر رہے ہیں, نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں, لیکن کربلا والوں کو یاد کر کے بول رہے ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ ادا امام حسین علیہ السلام جو ہے تو ہمارے چوتھے امام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا تم نے, کمال عابد بیمار کر دیا. کوئی خوشی ملی بھی اگر کربلا کے بعد ہونٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا. ہمارے چوتھے امام زندگی کیسے گئی؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے, اگر آپ تشریف لائیں تو بڑی عزت افزائی ہو. امام نے فرمایا بھائی اللہ تیری بیٹی اور تیرے داماد کو زندہ اور سلامت رکھے, لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہم کسی تقریب مسرت کو شرکت نہیں کریں. وہ مایوس ہو کے واپس ہوا. راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا امام کے پاس سے آ رہا ہوں. اس نے کہا پھر یہ چہرے پر مایوسی کے آثار کیسے, پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام کے پاس گیا تھا, امام کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا تھا, میری بیٹی کی شادی تھی, لیکن امام نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا, اس کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں لڑ پڑے, تم اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے. تو خود ہی سوچو کہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو وہ شادی میں آئے بھی تو کیسے آئے؟ اس نے کہا میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. پھر کب تو صرف یہ جاتا تھا کہ امام میرے گھر میں تشریف لیا, اب شادی کا موقع اس سے بہتر موقع کیا ہوگا, اس لیے وہ چلا گیا. اس نے کہا تم امام کو بلانا چاہتے ہو؟ ہاں بلانا چاہتے. کہا تم چلے جاؤ اور جا کے کہنا کہ مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی فرش عطا بچھائی. دیکھو کہ امام آتے ہیں نہیں آتے. تو آیا امام کے پاس سلام کر کے بیٹھا اور اس کے بعد کہتا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی صفحہ ماتم بچھائی. امام نے فرمایا بھائی اگر ایسا ہے تو ہم ضرور آئیں گے. جو چاہنے والا تھا آپ ذرا غور کیجیے, اس نے شادی کے گھر میں امام حسین کی صفحہ ماتم بچھا, بیٹی کی شادی تھی مگر گھر میں مجلس کا اہتمام کیا. وقت معینہ پر امام تشریف لائے, ذاکر ممبر پر گیا, اس نے امام کو بالکل ممبر کے قریب بیٹھایا. ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب خود وارث غم موجود ہو, حسین کا بیٹا موجود ہو, تو اب ذاکر نے بھی خود مسائل پڑھا. کبھی جناب قاسم کا تذکرہ کیا, کبھی شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کیا, کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت بیان کی, اور محمد کے مسائل پڑھے. ذاکر مسائل پڑھتا رہا
کے بعد ممبر کے قریب پہنچا. اب جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام ممبر کے قریب موجود نہیں ہے. ایسے علماء کے درمیان دیکھا, امام وہاں نہ ملے. ایسے شعراء کے درمیان تلاش کیا, امام وہاں نہ ملے. ایسے بزرگوں کے درمیان دیکھا, امام وہاں نظر نہ آئے. بچوں کے درمیان پہنچا, امام کو وہاں بھی نہ پایا. جب عزیزوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایسے عجیب منظر دیکھا تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ امام وہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ خود اس کو انجام دینا چاہیے تھی. ایسے آگے بڑھ کے امام کے پیروں کو پکڑ لیا, کہا مولا یہ میرا کام تھا, یہ آپ کا کام نہیں تھا. دیکھیے عزیزوں, یہاں پر